قیاس کی شرط یہ ہے کہ قیاس کیے جانے والے مسئلے اور جس پر قیاس کیا جائے دونوں کے درمیان علت نمائی ایک ہو، یعنی موجودہ مسئلہ کو حل شدہ مسئلہ پر ان کے اندر موجود وجہ کے ایک ہونے کی وجہ سے جو فیصلہ دیا جائے گا وہ قیاس ہوگا۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں آپ کو، کہ جیسے شراب کی ممانعت کا حکم دیا گیا ہے، حکم ربی ہے کہ شراب حرام ہے۔ شراب اصل ہے، یعنی اصل مسئلہ ہے، اور اس کا حرام ہونا اس کی وجہ ہے۔ یہ قطعی حکم ہے کہ شراب مسلمانوں پر حرام قرار دی گئی ہے نشہ کی وجہ سے۔ اب موجودہ دور میں جو ہیروئن اور افیون یا ہر وہ شے جو نشہ آور ہو وہ بھی حرام قرار دی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک حکم ربی موجود ہے کہ شراب اپنے نشہ کی وجہ سے حرام ہے، اس لیے موجودہ دور میں جو بھی شے نشہ آور ہوگی وہ حرام ہوگی۔ اب شراب حکم ربی کی وجہ سے قرآنی آیت کی روح سے حرام ہے، جبکہ افیون ہیروئن نہ سے قرآنی کی روح سے حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ ان دونوں کے درمیان نشہ وجہ ہے حرام ہونے کی، اس لیے حرام ہے۔ ان نشہ آور اشیاء پر حرمت کا حکم لگایا جائے گا۔ یہ حکم قیاس ہے کہ اندازہ کر کے کسی بات کو دوسری بات کے مساوی کرنا یا مطابق کرنا، یعنی ایک حکم کو دوسری بات کے لیے حکماً مساوی کرنا یا مطابق کرنا جو ہے وہ قیاس ہے۔ قرآن حکیم میں غور و فکر اور تدبر اور تفکر کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون افلا تعقلون، کیا پس تم تدبر نہیں کرتے، کیا تم سوچ بچار نہیں کرتے، پس تم سمجھتے نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی قرآن حکیم سے مسائل اخذ کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، بلکہ علماء و مجتہدین ہی اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ قرآن حکیم کا اطیعوا اللہ قرآن ہے اور حدیث کا اطیعوا الرسول حدیث کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اولی الامر منکم کا تعلق اگرچہ بظاہر حکام ہی کے ساتھ ہے، لیکن اس سے اہل علم بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اولی الامر منکم میں کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ اجماع اور قیاس کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کر سکیں، کیونکہ رب تعالیٰ قرآن حکیم میں غور و فکر اور تدبر اور تفکر کرنے کی بار بار تاکید کرتا ہے۔ قیاس کی اہمیت از روئے سنت ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت معاذ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر کیا تو پوچھا کس طرح سے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن میں نہ پاؤ تو عرض کی حدیث سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ سے دوبارہ دریافت کیا کہ اگر میری سنت سے بھی تم اس مسئلہ میں رہنمائی نہ حاصل کر سکو تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذاتی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرستادہ کی رائے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے موافق کر دیا۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے، ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرا باپ بوڑھا ہے، حج کی طاقت نہیں رکھتا، مگر اس پر حج فرض ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتی، اور کیا وہ تمہارے ادا کرنے سے ادا نہ ہو جاتا؟ اس عورت نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کرتی اور وہ ادا بھی ہو جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندوں کے قرض کا یہ حال ہے تو خدا کا قرض ادائیگی کا زیادہ مستحق اور زیادہ موقد ہے۔ قیاس از روئے صحابہ کچھ اس طرح سے ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا مگر مہر مقرر نہیں کیا، خاوند عورت کی مقاربت سے پہلے ہی فوت ہو گیا، تو حق مہر آئے گا یا نہیں؟ عبداللہ بن مسعود نے جواب کے لیے 1 ماہ کی مہلت مانگی، پھر جواب دیا کہ میں اس مسئلے میں اپنی رائے سے اجتہاد کر رہا ہوں کہ اگر درست ہوا تو خدا کی طرف سے ہے، اگر غلط ہوا تو میری طرف سے ہے۔ فرمایا میں اس عورت کے لیے مہر مثل لازم سمجھتا ہوں، نہ اس میں کوئی کمی نہ اس میں زیادتی۔
اس سے روایت سے ایک جلیل القدر صحابی کا اجتہاد ثابت ہو رہا ہے۔ جمہور فقہا قیاس کے لیے